غفلت کی اور الماریوں سے قرآن نکالو، جولیوں میں لاؤ. وہ بیٹیوں کو سمجھایا، گھر گھر گئے، مگر ان بدبختوں کی آنکھ نہیں کھلی. 3 مہینے بعد تاتاری ان کے ذہن میں، دل میں آگ لگی ہوئی، شہر کیوں نہیں ملا؟ ہماری پلاننگ اتنی ناقص تھی. پھر پروگرام بنایا انہوں نے. اب پھر حملے کی تیاری کرتے ہیں. 3 طرف کے راستے تلاش کر کے نقشہ دیا کمانڈروں کو کہ اپنی آرمی 3 طرف سے لے کے جاؤ. اور یہ کیا کرتے تھے؟ حاملہ عورتوں کے سینے میں اور پیٹ میں نیزے گھونپتے تھے اور بچے نکال کے پھر انہیں بھی نیزوں کی نوک پہ لٹکا دیتے تھے. انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے اور جس طرح فٹ بال کو ٹھوکر مارتے ہیں نا، مسلمانوں کے سروں کو اس طرح ٹھکراتے تھے. اب اس شہر کی طرف آ رہے جہاں ایک ولی کی ٹوپی نے حفاظت کر لی تھی. قوم نہیں سمجھی، غفلت کی آنکھ نہیں کھلی. اب پھر آئے. پھر جب پتا چلا کہ پہلے تو ایک طرف سے آئے تھے، اب تینوں طرف سے آ رہے ہیں، فرید الدین پھر سجدے میں گرنے لگے. سر کی ٹوپی کو بھی ہاتھ ہی لگایا تھا. آواز آئی، فرید خاموش، اس دن ہم نے تیری مانی تھی، اب ہماری ماننی ہوگی. ان بدبختوں کی آنکھ نہیں کھلی. میری شریعت پامال ہوتی رہی، پاور کلاور پہ غیرتی کے اڈے آباد رہے، میری مسجدیں ویران رہی. اب معافی کی گنجائش ختم ہو گئی. اب ان کے ساتھ تو بھی جائے گا. پھر تاتاری آئے طوفان بن کر، بگولے بن کر، آگ بن کر. امام الانبیاء کے غلاموں کشتوں کے پشتے لگانے لگے، گاجر مولی کی طرح سر کٹنے لگے، مسلمانوں کا خون نکال کر سروں کو ٹھوکر مار کے اڑا دیتے. بچے پیٹوں سے نکالے، نیزوں پہ لٹکا دیے. کہ راستے میں ایک آدمی آ رہا تھا، وہ پہچانتا تھا. اس نے کہا، یہ فقیر، یہ بابا، یہ مجھے بیچ دو گے؟ کیونکہ غلام بکتے تھے. کہا بیچ دو گے؟ یہ میں خرید لیتا ہوں. میں کہا کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا 5000 لے لینا. بابا فرید ہاتھ پڑے، فرمانے لگے، ان سپاہیوں کو کہنے لگے، سپاہیوں گھاٹے کا سودا نہ کرنا، میں اس سے زیادہ قیمتی ہوں. گھاٹے کا سودا 5000 میں نہ بیچنا، میری قیمت اس سے کہیں زیادہ. وہ لالچ میں آ گئے کہ یہ بابا تو بہت قیمتی ہے، چلو آگے بیچ دیں گے. آگے گزرے تو جنگل سے ایک دیہاتی اپنے جانوروں کے لیے گھاس کی گٹھڑی گدھے پہ رکھ کے آ رہا تھا. وہ کہنے لگا، دیہاتی کہنے لگا، یہ بابا بیچ دو گے؟ سپاہیوں نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا یہ گٹھڑی گھاس کی تم رکھ لو، یہ بابا مجھے دے دو. بابا فرید رو پڑے، فرمانے لگے، سپاہیوں اب مجھے بیچ دو، اس نے میری قیمت ٹھیک لگائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بات پر اس سپاہی نے تلوار نیام سے نکالی. اس نے کہا کہتی ہو کہ ہم سے مذاق کرتا؟ ایک ہی وار میں سر تن سے جدا کر دیے. اس لیے میں چیخ رہا ہوں جگہ جگہ، کانوں کو گانوں کی لذت کا عادی بنانے والوں، وہ بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹے واپس لاؤ. گھر کے ماحول سے فلمی گانے بند کرو اگر رب کا عذاب روکنا چاہتے ہو. وہ بیٹیوں کو بتاؤ تمہارا مرکز بازار نہیں، مصطفیٰ کا مصلی ہے. جوانوں کو بتاؤ اپنے موبائلوں سے کجریوں کے ڈانس والے کلپ ختم کرو، گنبد خضرا کی تصویریں آنکھوں میں بساؤ. اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ. جھکو سجدوں میں اپنے رب سے اپنے کرتوتوں کی معافی مانگو، کیونکہ پوری قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، مگر معافی کی طرف کوئی نہیں جاتا. یہ راستہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن پڑھیے، رب کی عزت کی قسم لوگو، یہ ہمارے ملک کے حالات اگر امریکہ کی فوج بھی آ جائے کوئی تحفظ نہیں دے سکے گا، کسی کا ہاتھ کارگر نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ اپنے ملک میں امن نہیں قائم کر سکا، وہ دوسروں کا امن تو خود برباد کر رہا ہے. کچھ نہیں ہوگا. اس وقت مین پرابلمز 2 ہیں پوری دنیا میں، 2 مین مسئلے اگر تجزیہ نگاروں کے تجزیات پڑھیں. ایک بھوک کا مسئلہ، ایک امن کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ایک جان کا مسئلہ ہے، امن کا مسئلہ ہے. ہر بندے کی جان خطرے میں، کوئی بندہ محفوظ نہیں. اور عجیب حالات ہیں، جو جتنا بڑا ہے اتنا خطرے میں، زندگی محفوظ نہیں. دوسرا بھوک کا مسئلہ ہے.
مہنگائی بڑھتی جا رہی، یورپ میں بھی بڑھتی جا رہی، امریکہ میں بڑھ گئی، کئی کمپنیوں کے دیوالی ہو گئے، پوری دنیا میں ایک بھوک کا مسئلہ ہے، بڑے ملک چھوٹے ملکوں کے مسائل حیات پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کبھی عراق کو لوٹتا ہے، کبھی افغانستان کو لوٹتا ہے، کبھی پاکستان کی طرف بڑھتا ہے، اپنی تجوریاں بھرنا چاہتا ہے، اپنے ذخائر اتنے بڑھانا چاہتا ہے کہ میری نسلیں کھائیں مگر امریکہ میں بھوک نہ دے پائے۔ اسی طرح بڑے لوگ چھوٹوں کو کھا رہے ہیں، افسر ماتحتوں کو کھا رہے ہیں، حکمران عوام کو کھا رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنی تجوریاں اتنی بھروں کہ گھر میں بھوک نہ دے پائے۔ یہ دو مین مسئلے ہیں، اس کو نہ امریکہ حل کر سکا نہ کر سکتا، نہ رشیا حل کر سکا نہ کر سکتا۔ آؤ یہ دو مین مسئلے جو اس وقت پوری انسانیت کو درپیش ہیں، مصطفیٰ کے قرآن پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں مولا یہ دو مسئلے کوئی حل نہیں کر سکا، کیا تیرے پاس ان کا حل ہے؟ اللہ فرماتا ہے نادان، تو نے قرآن پڑھا جو کبھی نہیں، میں نے تو 15 صدیاں پہلے تجھے حل بتا دیا تھا۔ کون سا حل ہے؟ فرمایا پڑھو سورہ قریش، چھوٹی سورت ہے قرآن کی، قریش پڑھو آخری بارہ میں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے حل بتا دیا تھا، کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ فرمایا جو مسجدوں کا رب ہے جس کے یہ گھر ہیں، تم سارے اس کی بندگی میں لگ جاؤ، تمہیں بھوک لگے گی تو رزق میں دوں گا، خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا۔ خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا۔ یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں، رحمان کا وعدہ ہے۔ فرمایا بھوک ہوگی تو رزق میں دوں گا اور خوف ہوگا تو تمہیں امن میں عطا کروں گا۔ کس طرح امن دیتا ہے؟ ایک ہسٹوریکل فیکٹ دے رہا ہوں، تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج امریکہ کے، رشیا کے بحری بیڑے ہیں نا، جس ملک کا بیڑا غرق کرنا وہ اپنا بحری بیڑا وہاں بھیج دیتا ہے، جس پر تمام سامان اسلحہ سے لیس ہوتا ہے جدید مشینری کے ساتھ۔ تو اب تو کئی بحری بیڑے ہیں نا ان کے۔ اس دور میں بھی جب حضرت صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی اور اس طرح کے عاشق اور مجاہد حکمران تھے، اس دور میں بھی یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک بحری بیڑا بنا رکھا تھا کہ جس ملک کو اجاڑنا ہوتا، خون کی ہولی کھیلنی ہوتی، وہ بحری بیڑا وہاں بھیج دیتے تھے۔ مل کر اکٹھے بیٹھے یہودی اور عیسائی، انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کو اگر ختم کر دیا جائے اور اس کا علاقہ اگر قبضے میں لے لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، پوری قوت کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں۔ انہوں نے نا بحری بیڑا بھیج دیا، اپنی فوج بھی ساتھ بھیج دی۔ صلاح الدین ایوبی نے دیکھا مسلمان نہتے ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں، صرف ایک رات باقی تھی، بحری بیڑا پہنچنا تھا اور خون کی ہولی کھیلی جانی تھی، بچے یتیم ہونے تھے، عورتوں کے سواق لٹنے تھے، صرف ایک رات تھی۔ غور سے سننا، یہ تاریخی حقیقت۔ صلاح الدین ایوبی جو 500 بار درود پڑے بغیر کبھی سوتا نہیں تھا، جس کے رابطے قائم تھے گنبد حضرہ کے مکی کے ساتھ، اس نے اپنی آرمی کو بلایا، فوج کو بلایا، کہنے لگا میری آرمی سنو، ہم کمزور ہیں، نہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، خطاب سے بڑھ کر چائے آنا آپ کے لیے، جو چائے میں دینا چاہتا ہوں اگر وہ پی لیں تو آپ کے حالات بدل جائیں۔ خطاب کے دوران اسے بند رکھیں۔ امام الانبیاء کے غلام تو اس نے آرمی سے کہا، اس نے کہا مجاہدو ہمارے پاس صرف ایک رات رہ گئی، دشمن آنے والا ہے، یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، میرے آقا کی امت کا نقصان ہوگا، تو ایسے کرو، دو کام ہے تقسیم کر لیتے ہیں، ایک کام تم کرو، آج ایک رات ہے، دوسرا میں کرتا ہوں۔ آرمی نے کہا وہ کیا کام؟ یہ حکمران ہے، حقیقی حکمران، کہنے لگا آج رات کے لیے تم میدان اور مورچے سنبھالو، آج پوری رات کے لیے میں مصطفیٰ کا مسلح سنبھالتا ہوں۔ آرمی محاذ پہ چلی گئی،
آرمی محاذ پہ گئی، صلاح الدین ایوبی نے اپنا جائے نماز لپیٹا، قریبی مسجد اقصی تھی، اس میں چلا گیا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، جب سارے نمازی نکل گئے نا، اس نے اندر سے کنڈیاں لگا لی، محراب کے پاس آیا، اپنا تاج اتارا، کشکول بنا کے رکھ دیا زمین پہ، پہلے پیشانی رکھی، پھر رخسار رکھا مٹی پہ، اور رو کر کہنے لگا رب مصطفیٰ میں تو وہی صلاح الدین ہوں، وہی گناہگار کمینہ انسان جس کے سبب سے یہ مصیبت آ رہی ہے، مگر کلمہ تو تیرے محبوب کا پڑھتے ہیں، پیشانی رکھی ہے تیرے سجدے میں، مدینے کے گنبد خضرا کا واسطہ ہے، کوئی اپنی مدینے سے خیرات بھیج، اپنی رحمتیں اتار، ورنہ تیرے محبوب کی امت لٹ جائے گی۔ ساری رات روتا رہا، سجدے میں سر رکھ، فجر میں مینار پر مؤذن نے اذان جب دی تو صلاح الدین کو پتا چلا سجدے میں رات گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اٹھا سجدے سے، تازہ وضو کیا، پھر نماز میں شامل ہوا جماعت، نماز فجر کی پڑھ کے جب بازار میں گیا نا، مسجد سے نکلا، سامنے پھٹے کپڑوں میں ایک فقیر کھڑا تھا، صلاح الدین کو دیکھ کر فقیر نے بازو پھیلایا، کہا بیٹا صلاح الدین آؤ میرے سینے سے لگو، سینے سے لگا، فقیر نے ماتھا چوما، کہا میرے بیٹا صلاح الدین تجھے مبارک ہو، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ادھر تیری آنکھ سے آنسو گرے ہیں، ادھر سمندر میں طوفان اٹھے ہیں، دشمن کے بیڑے کو بہا کے لے گئے، یہ پورے ملک پر عذاب الہی ہے، رب ناراض ہے، مصطفیٰ ناراض ہے، پوری قوم جھکے، مصلی آباد کرو اور رو، پیشانیاں سجدے میں رکھ کر اور منہ پہ مٹی مل کے رو، اللہ کی عزت کی قسم رب راضی ہو گیا، مدینے سے ایسی خیرات اترے گی، کائنات کی کوئی طاقت تمہارے وجود کو ختم نہیں کر سکے۔ اس وقت رجوع الی القرآن کی ضرورت، تعلیمات نبوی کی طرف توجہ کی ضرورت، جب تک توبہ نہیں کرتے گھر کے کم از کم اتنا کر لو، گھر کے جو افراد ہیں، ایک گھر میں 10 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، کوئی ایک وقت مقرر کر کے سب کو غسل کرو، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، گھر میں چادریں پاک بچھا کے 2 نفل توبہ کے پڑھو، کم از کم گھر کا اس چیز کو تو رواج دو۔ چاہیے تو یہ تھا پوری قوم ایک میدان میں نکل آتی اور سجدے میں گر جاتی اور روتی اور چیختی اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناتی۔ یہ یاد رکھو، اگر وہاں سے فیصلے اترے ہوں رحمتوں کے تو اللہ کی عزت کی قسم نیچے کوئی زحمت لا نہیں سکتا، اور وہاں اگر زحمت لکھ دی جائے تو نیچے کوئی رحمت لا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق جوڑو، یہ دل سے اس لیے بنے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ادارہ تبلیغ الاسلام کے جملہ کارکنان اور وابستگان کو، اللہ رب العزت نے لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، کہ جنہوں نے ہمیں اکٹھا کیا اور ہم نے مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام سن اور سنا لیا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔